الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج سے ہماری زندگی کی ہر گھڑی یادگار ہونے والی ہے۔ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے اور اتفاق یہ کہ ہماری زندگی میں ایسا عظیم اور ایسا حسین موقع آ رہا ہے کہ ہم اس سال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منانے جا رہے ہیں۔ سب تیار ہے نا اس چیز کے لیے؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس میلاد مبارکہ کی موسم میں پہلا خطاب کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے۔ ایک بات تو ہے کہ سنیوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر وہ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور کیوں نہ ہو ایرا غیرہ نتو کھیرا حضور کی تعریف تھوڑی نہ کر سکتا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لے اپنے نبی کی تعریف کے لیے وہی تعریف کر بھی سکتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے۔ گستاخیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کا صحیح ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حلالی آدمی حضور کی تعریف کرے گا، حرامی نہیں کرے گا۔ اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ آپ حضور کی میلاد کا بڑی بے قراری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ حضور کے میلاد کی خوشی تو اپنی جگہ پر، لیکن آپ کے نسب کے صحیح ہونے کی بھی ایک علامت مل جاتی۔ آپ صحیح نسب کے ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں لائٹ یہاں لگتی ہے، جلن کہیں اور ہوتی ہے۔ کیا کنیکشن ہے؟ اجالے کسی اور جگہ ہوتے ہیں، تکلیفیں کسی اور جگہ ہوتی ہیں۔ اس چیز کا آپ بالکل خیال نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کیا مکہ والوں نے حضور کی میلاد منائی تھی؟ نہیں منائی تھی، تو پھر تم کیوں مناتے ہو؟ جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں، مکہ میں اس وقت صرف کافر ہی تھے، کافروں کے حق میں نہیں ہے یہ میلاد منانا۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، تو پھر دیکھو مدینے والوں نے کیسا شاندار استقبال کیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، گلی کوچوں سے نکلے ہوئے مدینہ طیبہ کے ہر گھر سے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی دف بجاتے ہوئے کیا یہ نہیں گنگناتی تھی؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ کلمات آج بھی پوری دنیا میں گونج رہے ہیں۔ یہ کس کے کلمات ہیں؟ یہ مدینے والوں کے کلمات ہیں جو اپنے آقا کی آمد کی خوشی میں گنگنائے تھے۔ اسی لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مکہ والے حضور کی میلاد نہیں منائے تھے، تو ہم کہتے ہیں تجھے مکہ والے مبارک ہو، ہمیں مدینے والے مبارک ہیں۔ مدینے والوں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا، تو جس کی قسمت میں مکہ کے کافر آئے وہ جانے، ہماری قسمت میں مدینے کے محبت والے آئے، اللہ کا فضل و احسان۔ اللہ کرے کہ آخری سانس تک مدینے والوں کی اقتدا کرتے ہوئے رہیں۔ عزیزان گرامی وقار، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کیوں نہ ہو؟
مجھے حیرت ہوتی ہے آج پوری دنیا میں سعودی سے لے کر دبئی ہو، بحرین ہو کہ قطر ہو، یا جتنے بھی بنام مسلمان ممالک ہیں، ان سب کے ہاں بھی یہ کلچر عام ہے، بادشاہ ہو کہ اس کا چور بیٹا ہو یا کسی اور کا ڈاکو بیٹا ہو، لیکن جس دن پیدا ہوتا ہے اس کا ہیپی برتھ ڈے تو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. اس وقت کوئی سوال نہیں ہوتا، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، کامن چیز ہے، سب جگہ ہو رہی ہے، اس کو ہم دین سمجھ کر کے نہیں مناتے، خوشی سمجھ کر کے مناتے. میرے عزیزو، یہاں پر دین سمجھ کر کے نہیں مناتے، اپنے بچوں کے برتھ ڈے خوشی سمجھ کر کے مناتے. ساری خوشیاں میرے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تم یہ بات محسوس کرتے ہو کہ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں سمجھ کر کے مناتے ہیں، نادانو، ساری خوشیاں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کے آنے کی خوشی ایک طرف سے. سبحان اللہ، بے شک. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، 7ویں پارے کی یہ آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر رہے تھے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے، اللہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے میری امت کے لیے، جو خانے نعمت ہو، جس میں جنت کے کھانے ہوں. اور ساتھ میں یہ لفظ قرآن پاک کا میں بتا رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ، جس دن یہ دسترخوان اترے گا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا. وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے کیا ہوگا؟ عید کا دن ہوگا. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آخری آیتوں میں سے توجہ، عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں جس دن آسمان سے دسترخوان اترے گا وہ دن ہم سب کے لیے عید کا ہو جائے گا، ہمارے لیے بھی، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے بھی. تو آپ اندازہ کرو، دسترخوان جس دن اتر جائے وہ عید کا دن ہو سکتا ہے، تو جس کے صدقے میں پوری کائنات کو دسترخوان ملتا ہے، وہ جس دن آئے وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو. یہاں باندرا والے بہت شانت ہیں کیا؟ طاقت و قوت کے ساتھ، بیداری کے ساتھ ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یاد رکھو میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ساری چیزیں. اچھا، ایک بہت اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس ربیع الاول شریف کے ابتدا کی پہلا خطاب ہے، میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، چلو مان لیا حضور تشریف لائے تھے، خوشی اس وقت کی تھی، لیکن اب تو 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت آئے اس وقت خوشی منا لیا گیا ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن اب تک کیوں مناتے ہو؟ جواب سنو میرے عزیز، اس لیے کہ عام لوگوں کی بات الگ ہے، مصطفیٰ کی بات الگ ہے. وہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے. اس پوری کائنات میں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، چاہے ہمارے اس سٹیج کی مثال لے لو، اس پنڈال کی لے لو، یا کسی کی شادی کی مثال. کسی کے ہاں شادی ہو رہی ہے، آپ کے بھائی کی، بہن کی، کسی کی بھی، ہال بک کیا آپ نے، پورا سجایا، لائٹ لگایا اور بہت کچھ آپ نے سجاوٹ کے ساتھ، کرسی رکھی، ممبر سجایا، دعوت دیا، براتیوں کو بلایا، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ شام تک یہ محفل چلتی. یا ممبئی میں رات کی شادیاں ہوتی، جب محفل ختم ہو جائے تو ساری چیزیں اٹھا لی جاتی، یعنی جو جو سجایا گیا تھا وہ سب اٹھا دیا جاتا ہے. کرسیاں بھی ہٹ جاتی ہیں، باراتی بھی چلے جاتے ہیں، کمکمے لگے تھے، لائٹنگ لگی تھی، جھومر لگے تھے، وہ سب نکال دیا جاتے ہیں. پوچھو ہال والے سے، کیوں؟ میاں وہ دولہے کے لیے سجایا گیا تھا، شادی اس کی تھی، دولہا آیا اور دولہے کے آنے سے پہلے باراتی بھی آئے، لیکن محفل جب ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا، دولہا جب چلا گیا تو لائٹنگ بھی اٹھا لی گئی، کرسیاں بھی ہٹا دی گئی، سجاوٹ بھی نکال دی گئی، اور حال بے حال ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، دنیا میں ایک دستور ہے یا نہیں، جس کے ہاں بھی شادی بیاہ وغیرہ کچھ ہو، جس کے لیے سجایا جاتا ہے، جب تک وہ بیٹھا ہے تب تک کی سجاوٹ ہے، اور دولہا جب چلا جائے تو سجاوٹ نہیں رہتی، نکال دی جاتی ہے. ایک دن زیادہ سے زیادہ، دوسرے دن ہو سکتا ہے، پنڈال بھی ہٹا دیے جاتے ہیں. یہ مثال ذہن میں رکھو اور پھر اس کائنات کو دیکھو. یہ کائنات کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ یہ زمین کا بچھونا کس کے لیے تھا؟ یہ آسمان کس کے لیے تانا گیا تھا؟ اس میں جھلملاتے ہوئے ستارے اور چاند سورج کس کے لیے بنائے گئے تھے؟
खुद हदीस पाक में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये रब ताला का फरमान है, लौलाका लमा खलक़तुद दुनिया वल अफ़लाक वल अर्दीन। ऐ रसूल, अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना इस कायनात को बनाता। पता ये चला कि जो कुछ भी बना है वो मुस्तफा के लिए बना है। वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो जमीन का बिछोना मेरे मुस्तफा के लिए बिछाया गया, आसमान की ये नीलगुन चादर मुस्तफा के लिए तानी गई, इसमें सजावट, चांद सूरज तारे ये सब सजाए गए। और फिर 1,24,000 कमो बेश अंबिया बराती बन करके तशरीफ लाए। हर आने वाला नबी मुस्तफा के आने के कसीदे पढ़ता था, बाद आने वाले आखिरी नबी की बशारतें देता था। अब सुनो मेरे अजीजों, ये दरख्तों की सजावट, ये समंदरों की लहरें, ये नदियों की बहारें और जो कुछ भी दुनिया में सजावट है, पता तो ये चला ये मुस्तफा के लिए है, ये हुजूर के लिए सजाया गया। अंबिया की ये बारात आई 1,24,000 कमोबे, वो आखिरी नबी के आने की बशारत सुनाने के लिए आते रहे। बात तो सही है, सब कुछ बना मुस्तफा के लिए। अब वो कायनात का दूल्हा आमिना की गोद में 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाता है। वो कायनात का आका व मौला मक्का में 53 साल गुजारा, मदीना तैयबा में 10 साल गुजारा। अब जैसे कि मैंने दस्तूर के एतबार से मिसाल देकर के दुनिया में बताया था, 63 साल की उम्र होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दारे पानी से रुखसत हो जाते हैं, चले गए, हमारी आंखों से पोशीदा हुए। अब दुनिया का यही तो सवाल है, लोगों का यही तो सवाल है कि जब नबी पाक तशरीफ लाए थे उस वक्त मीलाद की खुशी मना ली गई, हो गया, अभी तक क्यों मनाते हो? 1400 साल गुजर गए, अभी तक क्यों मनाते हो? उनके जवाब के लिए मैंने इतनी सारी तमहीद बांधी है। उनको ये कहता हूँ, ये दुनिया की मिसाल अलग है। जब दूल्हा उठ करके चला जाता है तो सजावट भी खत्म होती है। हमने देखा जमीन अभी भी बाकी है, आसमान अभी भी बाकी है, चांद सूरज की रोशनियां अभी भी झिलमिला रही हैं। न दरख्त कम हुए, न समंदरों की लहरें कम हुई, न दरियाओं की तूफ़ानियां। इस कायनात की रंगो रोशन और जो भी चमक है उसी तरह बरकरार है। पता क्या चला? चांद से पूछो, सितारों से पूछो, सूरज से पूछो, जमीन और आसमान के इस पूरे ताने बाने को पूछो, अभी तक तुम क्यों बाकी हो? दूल्हा तो चला गया, दूल्हे के लिए जो चीज सजाई जाती है, जब दूल्हा जाता है तो सजावट भी चली जाती है। इनसे पूछो अभी तक तुम क्यों बाकी हो? जमीन भी तुम्हें थप्पड़ मार कर कहेगी, आसमान भी पुकार कर कहेगा, नादान तू क्या समझता है? उस रसूल पाक को चले गए, नहीं गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। ये कायनात की सारी रोशनियां ये बताती हैं, सूरज बाकी है, चांद बाकी है, सितारे बाकी हैं। बाकी दिखते हैं कि नहीं दिखते? जिनको नहीं दिखते उनसे हमारा कलाम भी नहीं। जिनको दिख रही ये सारी चीजें, उनसे मैं कह रहा हूं, ये सारी चीजें चमक 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 करके तुम्हें बता रही हैं, दूल्हा सिर्फ छुपा है, गया नहीं। कायनात का आका पर्दा अपने चेहरे पर डाल दिया, या फिर ये तकाज़ा बशरियत है वादा इलाही के मुताबिक। लेकिन मेरे अजीजों, इसीलिए आला हज़रत ने क्या कहा? मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चश्मे आलम से छुपा है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे दुनिया का दूल्हा उठ करके चला गया तो सजावट भी चली जाएगी। ये कायनात का आका और मौला आज भी मदीना तैयबा से वो सल्तनत चला रहा है जिसको कहते हैं, मेरे अजीजों, आज तक हमारे दिलों पर, हमारी रूहों पर कोई दूसरा राज नहीं कर सका। कोई और होंगे जो किसी के आगे पीछे घूमते होंगे, लेकिन सच बताऊं, करोड़ों मुसलमानों पर आज भी जिसकी हुक्मरानी है उसको कहा जाता है, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत की सुबह से जो हुक्मरानी तब्दील हुई है वो कयामत तक नहीं बदल सकती। हाँ, इलेक्शन सिलेक्शन ये सब चलते रहेंगे, रूहों पर और दिलों पर जिसकी हुक्मरानी है वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आकाए कौनैन की है। इसीलिए मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर सय्यदी ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। हाँ, एक शेर आपकी इस नात का है, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। इसी तरह वो कहते हैं, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये कौन कर सकता है? जिसको अल्लाह ने वो हुक्मरानी अता की, वो बादशाही अता की हो। हमारा बादशाह वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जात, हमारे
اسی لیے اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو لقب ہیں ان القاب میں ایک لقب یہ بھی ذکر کیا ہے، مالک رقاب الامم، امت کے سارے انسانوں کی گردنوں کا تنہا مالک، ہم سب کی گردنوں کا مالک۔ اور یہ مسلک اور یہ مذہب کس نے ہمیں سکھایا ہے؟ وہ صحابہ نے سکھایا ہے۔ سب کچھ لٹایا حضور کے دربار میں اور یہ کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم سب کی گردنوں کا مالک وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات۔ اور قرآن بھی کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ حقدار اللہ کے نبی ہے۔ ہماری جان سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی کی ذات۔ تو جس کی ہمارے لیے اتنی زیادہ امپورٹنسی آپ سمجھ رہے ہو، اتنی زیادہ اہمیت ہو، میاں اس کی میلاد ہم سال میں ایک بار تھوڑی نا ہر گھنٹے منائیں تو بھی کم ہے۔ کچھ لوگ یہ مجھ سے سوال بھی کر رہے تھے، میلاد شریف 12 ربیع الاول شریف کو ہر سال جس طرح منایا جاتا ہے اس سال بھی منائیں یا نہیں منائیں؟ میرے عزیزو اس سال کیا، ہمارا مسلک تو یہ کہتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم۔ سبحان اللہ۔ اس سال کی بات کر رہے ہو، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم۔ اچھا یہ سوال کس لیے کیا؟ ان کو ٹینشن تھا کہ کہیں خلط ملط نہ ہو جائے، ادھر ادھر جھگڑے فسادات کی نوبت نہ آ جائے، کالا گورا مل نہ جائے، سفید اور کالے کے اختلاط سے معاملات خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ ممبئی کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے شاید کسی نے سوال کیا اس سال منانا ہے کہ نہیں منانا ہے۔ ارے میاں تم حالات کے مومن ہو یا اللہ پر ایمان لائے ہو؟ حالات کے مومن ہو، حالات اس طرح ہر سال آتے رہیں گے، ہر مہینے آتے رہیں گے۔ ہم تو وہ مومن ہیں جو بچپن سے یہ سلام پڑھتے آ رہے ہیں، میرا لاشا بھی کہے گا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا۔ جب ہم اپنی مسجدوں سے کہتے لاشا بھی کہے گا، ابھی تو زندہ ہے، ابھی تو زندہ ہے۔ کس نے کہا تم کو کہ میلاد نہیں منا سکتے، جلوس نہیں نکال سکتے؟ ارے ان لوگوں کا، حکومت کا، ڈپارٹمنٹ کا جلوس اپنی جگہ پر، دیوانوں کا جلوس اپنی جگہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہتے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے کرتے ہیں۔ اگر وہ راضی ہیں تو سب کچھ دنیا ہماری ہے، اور اگر وہ روٹھ گئے تو تم بڑے بڑے جلوس نکال کر کے بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتے، کسی طرح کا کوئی حصول نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم، اعلیٰ حضرت کیا سکھاتے ہیں؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہوا کیا تھا؟ کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے کراؤڈ زیادہ ہے، جگہ کم ہے۔ توجہ، آپ توجہ رکھ رہے ہیں؟ جو لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے رہنے دیں، جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہنے دیں۔ اتنا اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں سجا کر کے چلیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے جہاں چاہے وہاں بٹھائیں گے اور جسے جہاں چاہے وہاں کھڑا کریں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہوا کیا تھا؟ جس دن حضور پاک کی ولادت ہوئی تھی اس دن بہت سارے حالات پوری دنیا کے بدلے ہوئے تھے۔ ایک ملک شام کی ندی ہے وہ سوکھ گئی، اور ایک سوکھی ہوئی اس میں پانی جاری ہو گیا برسوں سے، اور ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، جس کی پوجا کی جاتی تھی، اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ یہ سب جو عجیب و غریب جو معاملات ہوئے تھے، ان عجیب و غریب معاملات میں ایک اور کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس آپ کی ہماہمی رہی تو میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بہت عجیب و غریب کام جو ہوا تھا، 12 ربیع الاول کی صبح ہے، اور مدائن میں، عراق کا ایک شہر ہے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس کا بہت بڑا محل تھا، بہت بڑا، اتنا بڑا محل کہ اس کی حفاظت کے لیے 1 لاکھ فوجی کھڑے رہتے تھے۔ 1 لاکھ فوجی اس قلعے کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے، تو آپ اندازہ کرو کتنا بڑا ہوگا۔ اور ان کا چیلنج یہ تھا اس قلعے کو کوئی گرا نہیں سکتا، کچھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن 12 ربیع الاول کو اچانک اس قلعے کے اندر زلزلہ آیا، اور ایسا زلزلہ کہ وہ دیوار شک ہو گئی، پھٹ گئی۔ آج بھی وہ قلعہ عراق میں موجود ہے،
اور پھٹی ہوئی دیوار کے ساتھ اس دیوار کے اندر سے ایک آدمی گزر بھی سکتا ہے۔ اب آپ سوچو 2000 سال پرانا قلعہ آج بھی ہے تو اس وقت کتنا مضبوط رہا ہوگا۔ اور جب حضور کی ولادت کا دن تھا وہ دیوار پھٹ گئی، زلزلہ آ گیا، بادشاہ پریشان ہوا، سارے نجومیوں کو بلایا گیا، کاہنوں کو بلایا گیا، جوتیشوں کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ ہوا کیا؟ ہمارا قلعہ اس طرح سے ٹوٹ نہیں سکتا، کبھی اس میں دراڑ آ نہیں سکتی تھی، یہ ہوا کیسے؟ اتنا بڑا معاملہ۔ جوتیشوں نے، کاہنوں نے اپنے علم کے مطابق دیکھ کر کے کہا یہ معاملہ زمین کے ہلنے کا یا صرف زلزلے کا نہیں ہے، ہمارا علم بتا رہا ہے آج پوری کائنات میں ایک کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ نجومیوں نے کہا عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہاری سلطنت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بچہ عرب میں پیدا ہوا ہے، ایک بچہ جس کی وجہ سے سلطنت کسرا بھی ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ پریشان، لیکن وہ بچہ کون تھا اس وقت ان کو نہیں پتا چلا، لیکن وہ بچہ تھا آمنہ کا لال، عبداللہ کا دلارا، میرے رب ذوالجلال کا وہ محبوب نبی جس کو ہم اپنا آقا و مولا کہتے ہیں۔ اب سنو حضور کی ولادت کے دن ہوا کیا تھا؟ فارس میں قلعے کے اندر زلزلہ آیا۔ توجہ، میں ایک شعر سمجھانے جا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا۔ فارس اس علاقے کو کہتے ہیں جو پورا ایران عراق اس وقت تھا۔ فارس میں زلزلہ آیا اور قلعہ کیا ہوا؟ شک ہوا اور دیوار پھٹ گئی۔ اب سنو وہ ایک بار ہوا تھا جب حضور کی ولادت ہوئی تھی 12 ربیع الاول، فارس کا قلعہ پھٹ گیا۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک بار قلعے کے اندر دیوار میں دراڑ آئی تھی حضور کی ولادت کی خبر سن کر کے، لیکن اب سنیوں کا حال یہ ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک، ہر سال نہیں، ہر مہینہ نہیں، ہر دن۔ اور جب تم نبی پاک کی ولادت کا ذکر کرو گے تو ہوگا کیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مثل فارس، یعنی فارس کی طرح اب فارس کا قلعہ نہیں ہلے گا، نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، شیر ہندوستان، مجاہد اہل سنت۔ نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ نجد کے قلعوں میں آج بھی زلزلہ آتا ہے تو ذکر مصطفیٰ سے آتا ہے۔ باقی تو شیطان تو وحدانیت کی بات پہلے سے کرتا ہے، شیطان کو توحید سے کوئی تکلیف نہیں، اللہ کی وحدانیت سے کوئی تکلیف نہیں تھی، شیطان کو تکلیف تو رسالت سے تھی۔ اور آج بھی یاد رکھو محبوب خدا، دو عالم کے تاجدار، نبی آخر الزمان کے ذکر سے اگر کسی کو تکلیف ہے تو صرف شیطان کا بچہ ہو سکتا ہے، وہ شیطان کی ذریت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ شیطان کو رسالت سے تکلیف تھی، الوہیت سے نہیں۔ اور اسی لیے شاعر نے کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ میرے عزیزوں، توجہ، سب جگہ ہماری خوشیاں ہو رہی ہیں، آپ ٹینشن نہ لو، جو بھی آواز ہے وہ حضور پاک کی خوشیوں کی ہی آواز سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی ہے، اس لیے کہ ہم یہ مانتے ہیں جو کچھ بھی ہے دنیا میں خوشی منانے کا سبب کچھ ہے، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو، ارے جان ہے وہ جہان کی، صرف ممبئی کی نہیں، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ عقیدہ ہے نا اس بات پر آپ کا؟ اب سنو، توجہ ادھر، ان دیوانوں کو ہر زمانے میں بہت سارے لوگوں نے موو کرنے کی کوشش کیا، ٹرن کرنے کی کوشش کیا، لیکن جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ ایک بات، ایک بھی سر اس مجمع میں بیٹھا ہوا اگر کوئی گانے باجے یا کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے تمہیں بلائے
تو کیا حضور کا ذکر دیکھتے دیکھتے اس طرف توجہ کر سکتے ہو؟ کروڑوں کی دولت ایک طرف، گنبد خضرا کا حسن ایک طرف. سبحان اللہ. ہماری سبحان آنکھوں اللہ. میں جو جمال مصطفیٰ ہے، ہم نے تو حضور پاک کے عکس جمیل کو دیکھا نہیں. ارے گنبد خضرا کے جمال پر ہم اپنی آنکھیں قربان کرتے ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، ان دیوانوں کو ہر زمانے میں طوفانوں نے، آندھیوں نے اور بہت ساری چیزوں نے اپنی طرف مائل کرنے کی اگرچہ کوشش کی ہوگی، لیکن اقبال کیا کہتا ہے سنو. اقبال یہ کہتا ہے، دیا جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ. آواز میں تکلیف بہرحال پیچھے آواز آ رہی ہے. توجہ. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ حضرات اس طرف توجہ رکھیں. ہمارا مقصد ہو گیا ہے، محفل میں جو اتنی گرمی آ گئی یہی ہمارا مقصد ہے. ہاں بھائی سب لوگ نوجوانوں کے اندر جو جذبات میرے مصطفیٰ کے نام سے ہیں، ہم اسی کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں. کسی ایرے گہرے نتھو کھیرے کے نام پر یہ ہاتھ بھی نہیں اٹھیں گے اور زبان بھی نہیں کھلے گی. جب بھی کھلے گی میرے مصطفیٰ کے لیے کھلے گی. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اور بس ہمارا مطمع نظر یہی ہے. سننے میں تو ایسا آ رہا ہے کہ ان کے اسپیکر پھٹ گئے. کوئی بات نہیں، بہت ساری چیزیں ابھی پھٹنا باقی ہے. کوئی بات نہیں، یہ حادثے ہوتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آپ حضرات اس 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے لیے پوری طرح سے تیار رہیں گے، لیکن کوئی جھگڑے فسادات کے ذریعے سے نہیں. دنیا جتنا بھی ورغلائے آپ کو فتنے اور فسادات سے نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عظیم اخلاق سے اس میلاد النبی کو منا کر کے دکھانا ہے. اس میلاد النبی کو کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے رشتے حضور سے کیسے مضبوط ہیں، ہمارے رشتے، ہماری ڈور مدینے سے کیسی بندھی ہوئی ہے. یہ اس سال ہمیں دکھانا ہے. میرے عزیزو، لوگ ٹوپیاں اور داڑیاں اکھاڑنے میں رہ گئے لیکن وہ بال بھی نہیں اکھاڑ پائے. میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن بات یہ کہہ رہا ہوں، لوگ ٹوپیاں اتارنے میں اور داڑیاں اکھاڑنے میں رہ گئے، لیکن جو عاشق مصطفیٰ ہے اس کا بال بھی اکھاڑ نہیں سکے. اور 1400 سال کیا 14,000 سال بھی ہو جائیں، میرے نبی پاک سے جس کا رشتہ ہے وہ ہر طوفان اور ہر آندھی میں اپنے نبی کے نام کے ساتھ زندہ رہتا ہے. اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے، آپ روئے ماز نام مصطفیٰ اس، ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ اس. ہم سب کی عزت و آبرو میرے مصطفیٰ کے نام سے ہے. ہم سب کی عزت و آبرو ہمارے نبی کے نام سے ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے. جو کچھ ہے دنیا میں وہ نبی پاک کے بعد ہے. اور مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوں فرماتے ہیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. یہ رہے گا کہ نہیں عقیدہ؟ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. یہ معاملات کی طرف آپ کی توجہ نہ جائے. اگر اس میں سے ایک مائک بھی نہ ہو میں انشاءاللہ صبح تک کھڑے ہو کر بیان کر سکتا ہوں. یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، لفاظی نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ کیا ہے 6 گھنٹے تک کھڑے ہو کر، اس لیے کہ انرجی اور طاقت کاجو بادام سے نہیں آتی، وہ مدینے سے آتی ہے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے.
جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اور آپ سب کو ایک میسج دے جا رہا ہوں, ہماری عزت, ہماری یہ اہمیت لوگ آج پلکوں پر بٹھا کر چلتے ہیں اور دیکھنے کے لیے امڑ پڑتے ہیں, تو اس لیے نہیں کہ میں بہت بڑے کسی نیتا سے تعلق رکھتا ہوں یا کسی پارٹی کا سرکردہ اہم رکن ہوں, نہیں, بلکہ آپ کو بھی وہ میسج دیتا ہوں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. حقیقت ہے یا نہیں؟ جو بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے وہ اتنا انمول ہوتا ہے, اتنا انمول ہوتا ہے کہ چاہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے پھر اس کا نام مٹتا نہیں ہے. 100 سال ہو گئے, آج بھی ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ ہے. اور آخری بات, بس میں زیادہ دیر آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا, کچھ آخری باتیں. ربیع الاول شریف کی 2 تاریخ ہو گئی, 12 ربیع الاول کو ابھی کتنے دن باقی ہے؟ 10 دن باقی ہے. اور 10 دن دیکھنا آپ کتنی کجلی کتنے لوگوں کو ہوتی رہتی ہے. جیسے جیسے عید میلاد النبی قریب آ رہی ہے, آپ جا رہے ہوں گے مارکیٹ میں لائٹ خرید رہے ہوں گے اور کسی اور کو چرچی لگ رہی ہوگی. آپ جھنڈے خرید کر کے لا رہے ہیں اور کسی کے سینے میں چبھن بھی ہو رہی ہوگی. یہ ساری چیزیں 10 دن تک تو ہوتی رہیں گی. اس سے اندازہ لگاؤ میرے عزیزو, ہماری تعداد بہت کم ہے, ہم بہت چھوٹی تعداد میں جی رہے ہیں. ہم کو ویسے بھی مائنورٹی کہا جاتا ہے, مائنورٹی کی مائنورٹی بھی ہے, اقلیت ہے, بہت ساری چیزیں سنیوں کی تعداد کو دیکھ کر کے. لیکن پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر جگہ اسی تعداد کے لیے ساری چیزیں بندشیں کیوں ہوتی ہیں, ساری پابندیاں بندشیں. تم اتنے بجے نکلو گے, تم اتنے بجے بیٹھو گے, تم اتنی بجے تم یہ جھنڈا اٹھاؤ گے, اتنے فٹ کا, اتنے فٹ کا, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر مینٹین ہونا بھی چاہیے. لیکن دوسری طرف دنیا جو تمہارے چہروں سے تمہیں دنیا کو ڈراتی ہے, خاص طور پر میڈیا یہ چہرے دکھا دکھا کر کے دوسروں کو ڈراتے رہتی, یہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں. ہم تمہارے جھوٹ کو تو برسوں سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے, ڈرایا اس قوم سے جاتا ہے جو زندہ قوم ہوتی ہے, زندہ قوم ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمیں زندہ قوم سمجھ رہے ہو. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مردہ ہے, لیکن تم نے ہمیں ہماری زندگی کا احساس دلایا ہے. لیکن عزیزان گرامی وقار, آپ زندہ قوم ہیں, اس لیے زندہ قوم ہے کہ زندہ رسول کی ماننے والی امت ہے, اور زندہ قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں, اور حی و قیوم خدا کے بندے ہیں. اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ, اور قرآن زندہ ہے یا نہیں, اور رسول زندہ ہے یا نہیں, اسلام زندہ ہے یا نہیں. جس کا خدا زندہ, جس کا رسول زندہ, جس کی کتاب زندہ اور جس کا اسلام زندہ, اس کا ماننے والا مردہ نہیں ہو سکتا. جو رسول کو مردہ سمجھتا ہے وہ مردہ ہے, اور جو رسول کو زندہ سمجھتا ہے وہ صرف اس رہتی دنیا تک نہیں, قیامت آنے تک مولا اس کا نام زندہ رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت ہو, شرف الدین بوصیری ہو, غریب نواز ہو, غوث اعظم ہو, سعدی شیرازی ہو, جتنے عاشقوں کی لسٹ نکال کے دیکھو. آج بھی آپ سعدی شیرازی کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے, دیکھا نہیں ہوگا, لیکن اگر ابھی میں پڑھوں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ, یہ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ ایک عاشق رسول کا بولا ہوا کلام 600 سال پہلے کا کلام آج بھی زندہ ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ دوی قصہ مختصر. اگرچہ فارسی میں کہا ہوا ہے لیکن کلام زندہ ہے. علامہ جامی کا کلام تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجرا یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ. کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ مجھے بتاؤ میرے عزیزو, کلام ابھی زندہ ہے. اسی طرح آؤ اقبال کا کلام, ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ اور آؤ بریلی کی زبان کیا کہتی ہے, وہ کمال حسن حضور ہے,
वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बरेली का आशिक पुकार कर कहता है क्या खबर कितने तारे खिले और छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिनके तलवों का धुआं है आबे हया, है वो जाने मसीहा, अरे बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। और अकीदा तो देखो क्या देता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए अच्छा ये भी याद होगा, व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। किसका कहा हुआ कलाम है ये? हस्सान बिन साबित का, आज से 1400 साल पहले के सहाबी का अकीदा देखें, रसूलुल्लाह के सहाबी का अकीदा, वहाबी का नहीं, सहाबी का। कहते हैं या रसूल अल्लाह तुमसे ज्यादा हसीन और जमील मैंने देखा ही नहीं। अरे देखा नहीं तो कोई बात नहीं, देखा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जवाब में फिर आगे कहते हैं ना नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। नहीं देखा अलग बात है, लेकिन किसी माँ ने जना ही नहीं तो देखा कहां से होता। ये किसके कलाम है? ये सहाबा के कलाम, ताबाइन के कलाम, आशिकों के कलाम। पता ये चला ये कलाम मुर्दा कभी नहीं होते, ये कलाम मुर्दा नहीं होते। सुबह क़यामत तक ये कलाम की जिंदगी बाकी रहेगी। वो गुस्ताखों के कलाम कहां चले गए? जो भोंकते थे वो कीड़े मकोड़े कहां चले गए? आज के भी मौसम के साथ चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो हुजूर की शान में भोंकता है वो चंद मौसमों के एतबार से आता है जाता है, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखे मौला, ये जान जो आई है वो हमारी जुबान से नहीं, ये मुस्तफ़ा के नाम से आई। इसलिए कि सुन्नियों की एक ही दवा है, आमीना के लाल का जिक्र करो। हाँ, इसलिए कि ये पैसे दे करके वोट के लिए जमा की हुई पब्लिक नहीं है। 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए, दोपहर में नीला पट्टा और शाम में लाल पट्टा, ये वो नहीं है, बल्कि ये खुद से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने आए हुए वो लोग हैं जो मेरे अजीजों, दुनिया इसी बात से तो डरती है कि इस तरह से नारा लगाते हैं, ऐसा लगता है भी आसमान टूट के गिरेगा। आसमान टूट करके गिर ना जाए, जमीन फट ना जाए, कुछ नहीं होता, लेकिन यह है कि ये सारी गर्मी मेरे मुस्तफ़ा करीम के नाम से बाकी है। 1400 साल होने के बाद भी उस नाम पाक में इतना असर बाकी है कि आज भी आम गली कुचे के नौजवान को भी बुलाओ। मुझे याद है आज से 3 साल पहले इसी मुंबई की सरजमीन से जब मैंने एक पाखंडी को ऐलान किया था कि मैं आग में कूदने वाला हूँ, वाकया मालूम होगा एक नौजवान आया था, गुटखा खाने वाला भी था, कान में बालियां भी पहना था, फटी जीन्स भी थी और बालों में अच्छे खासे डिजाइन भी थे। वो यहाँ का भाई होगा जो भी होगा, मुझसे आकर कहा मुफ्ती साहब आपसे एक बात करनी है। मैंने देखा शक्ल और सूरत, पूछा बेटा बताओ क्या है? कहा मैं मिलता तो नहीं आपको, बहुत मैं दूर रहता हूँ, लेकिन एक खबर मुझे मिली है कि आप दिल्ली जाने वाले और आग में कूदने वाले, क्या ये बात सच है? मैंने कहा हाँ, सिर्फ जुबानी नहीं हकीकत भी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि वो हमारे लिए नहीं, हमारे नबी के लिए। वो मेरा हाथ पकड़ कर कहा हजरत एक बात आप मुझे बता दीजिए, आप जो जाने वाले हैं मुझे उस वक्त ले जाना, आप नहीं कूदना, मैं कूद जाऊं। मैंने उस वक्त शक्ल और सूरत देखी और पूछा किस लिए? कहा इतनी मोहब्बत तो मेरे मुस्तफा से मैं भी करता हूं, मेरे नबी से मैं भी करता हूं। वैसे तो गुनाहों में जिंदगी गुजरी जरूर है, लेकिन जान जिस वक्त मांगी जाएगी तो नबी पाक के नाम पर दी जाएगी। उस वक्त मेरे आंखों से आंसू थे, बारगाह मुस्तफा की तरफ मैंने हाथ उठाकर कहा था या रसूल अल्लाह, आज भी आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई है, गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। हमें गद्दारों से ताल्लुक नहीं है। जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए वफादारी का जज्बा, जानिसारी का जज्बा तुम्हारे साथ, फिर ये नहीं देखना तुम्हारी छतें कितनी मजबूत हैं या नहीं, घर बड़े हैं या नहीं, सोर्सेस कितने हैं, लोग मिलने जुलने वाले कितने बड़े ताकतवर हैं, देखने की जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारे दिल में ये जज्बा हो जानिसारी का, वफादारी का, अल्लाह ताला पूरी कायनात की काया को भी पलट देगा।
एक आशिक रसूल के खड़े होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला मौसमों को तब्दील फरमा देता है। हमने तारीख देखी है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसके लिए? नबी पाक के नाम से जब कोई बंदा सीरियस होता है, हालात मत देखो क्या है, हालात हर जमाने में खराब रहे हैं, हालात तुम्हें बनाने पड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन हालात में भी तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। आला हजरत अपने जमाने में कहते सारे लोग इधर से उधर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, आला हजरत को गालियां भी दी जा रही थी, कितने हासिदीन थे। तब आला हजरत ने ये पुकार कर बारगाह मुस्तफा में कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बाद में दिल ने कहा ये क्या शिकायतें कर रहा है, हासिदीन इतने हैं, आदाए दीन इतने हैं, दुश्मन यहाँ हैं, हालात ऐसे हैं, ये सब शिकायतें क्यों कर रहा है? फिर अहमद रजा ने बारगाह मुस्तफा में कहा, नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। अरे या रसूल अल्लाह, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब नबी पाक हमारे साथ है तो फिर खौफ किस पर? तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इसी बात के साथ मैं आज गुफ्तगू का खात्मा करता हूँ, ये कहते हुए, ये मैसेज देते हुए कि हश्र तक डालेंगे हम, जोर से, हश्र तक डालेंगे हम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं जलकर अदू मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका, जोर से, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह।